دنیا کا تقریباً ہر شخص، مرد و زن، یہ چاہتا ہے کہ وہ پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت نظر آئے۔ اسی سلسلے میں آج ہم خوبصورتی کو، حسن کو اور کشش کو ایک ایسے فلسفیانہ اور نفسیاتی طریقے سے واضح کریں گے جس میں کہ سکون کلینکل ماڈل کی آمیزش شامل حال ہوگی۔ کشش کو اور حسن کو ہم سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مروجہ فلسفہ اور نفسیات بھی زیر بحث آئے گا، اور ہم اس قابل ہوں گے آج کی نشست کے بعد کہ ہم خوبصورتی کو، حسن کو اور کشش کو ایک انتہائی سائنٹیفک وے میں، ایک لاجیکل وے میں ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جائیں، اور پرکشش ہونے کی تعریف کو سمجھ پائیں اور پرکشش ہونے کے طریقوں کو بھی سمجھ پائیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی یہ نشست انتہائی اہم ہے اور مفاد عامہ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شخص خوبصورت بننے کی تگ و دو میں گرفتار ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل بلکہ مالی مسائل بھی درپیش آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے ایک نیا مرض بھی دریافت کیا ہے، کیرزما فوبیا، جس پر بھی آج کی نشست میں تھوڑی بہت بات کی جائے گی۔ تو اس طرح کی اور بہت سے مسائل خوبصورتی اور کشش کی تعریف کو اور تشریح کو غلط انداز میں سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مضمون کے لیے جو چارٹ میں نے وضع کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اٹریکشن کا چارٹ، اٹریکشن کا ماڈل، کشش کا ماڈل۔ اس میں 4 درجے ہیں، 4 طرح کی کشش دکھائی گئی ہے اس میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون کلینکل ماڈل انسان کی 4 ذاتیں متعین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سکون کلینکل ماڈل پر جو ویڈیوز اویلیبل ہیں آلریڈی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر مضامین کا بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو انسان کی چونکہ 4 ذاتیں ہیں اور ہر ذات اپنی سیلف اسٹیم چاہتی ہے، اور تزکیہ نفس میں، سیلف ٹرانسینڈنس میں ان 4 ذاتوں کی بنیاد پر 4 ہی درجے ہیں تزکیہ نفس کے۔ تو اسی تناسب سے اور اسی تناظر میں کشش کی 4 اقسام یا 4 درجے ہوتے ہیں۔ تو اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نچلا درجہ جو ہے تزکیہ نفس کا سب سے پہلا درجہ، جس میں کہ انسان کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس کی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے۔ آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے، جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی اور نشستوں میں بتا چکا ہوں۔ شخصیت بیرونی ذات کا مظہر ہوتی ہے،
تو اگر انسان کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہوگی تو اس کی ریفلیکشن اس کی پرسنالٹی سے اور اس کی شخصیت سے ہوگی. یہ کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کا پرکشش ہونا کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کیا ہوتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال آپ اس چارٹ کو سمرائزڈ وے میں پہلے سن لیجئے کہ یہ اٹریکشن کا ماڈل یہ پروپوز کر رہا ہے کہ شخصیت سے مربوط کشش کا پہلا درجہ ہے. شخصیت کی کشش کا پہلا درجہ ہے. پھر جب دوسرے درجے میں انسان کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا اظہار ایموشنل ایکسپریشنز سے ہوتا ہے. اس کے جذبات کا اظہار یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا دوسرا درجہ ہے. تو لہٰذا ہم کشش کے تناظر میں یہ کہیں گے کہ جذبات کا اظہار کشش کا دوسرا درجہ ہے. اسی طرح جب انسان کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس کے کیریکٹر سے یا اس کے کردار سے ہوتا ہے. تو کشش کے تناظر میں ہم یہ کہیں گے کہ کشش کا تیسرا درجہ کردار کی کشش ہے. اور پھر تزکیہ نفس کے چوتھے درجے میں جب انسان کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کا ہیومن اورا جو انسانی حالہ ہے وہ مظہر ہوتا ہے اس کی ریئل سیلف کی ڈومیننس کا. لہٰذا چوتھے آخری اور اعلیٰ ترین درجے کی کشش انسانی حالے کی کشش ہے. سب سے ادنا درجہ کشش کا جس سے کہ کسی انسان کو کشش حاصل ہو سکتی ہے اور وہ پرکشش ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کے پرکشش اور خوبصورت ہونے کے لیے جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ شخصیت کی کشش ہے. اس سے اوپر کا درجہ جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش ہے. اس سے اوپر کا درجہ کردار کی کشش ہے. اور سب سے اوپر کا درجہ انسانی حالے کی کشش ہے. انسان کے ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک حالہ حصار کورنگ ہوتی ہے، انسان کے ارد گرد انسان کی اپنی وجہ سے جو الیکٹرو میگنیٹک کورنگ ہوتی ہے اس کو انسانی حالہ کہتے ہیں. تو اس کی کشش سب سے زیادہ ہے اور اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اب یہ درجہ بندی کشش کی انٹینسٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ کشش کتنی شدید ہے، اس کی شدت کیا ہے. تو شخصیت کی کشش کی شدت سب سے کم ہے. وہ کشش جو شخصیت کی وجہ سے حاصل ہو اس کی شدت سب سے کم ہے، اور وہ کشش جو انسانی حالے کی وجہ سے حاصل ہو اس کی شدت سب سے زیادہ ہے. اور درمیان میں پھر جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش اور کردار کے ذریعے پیدا ہونے والی کشش کے درجات آتے ہیں. تو یہ کشش کی 4 درجہ بندیاں ہیں اور 4 شدتیں ہیں کہ انسان کی کشش کا سب سے نچلا درجہ اس کی شخصیت سے پیدا ہونے والی کشش ہے. اس کے بعد اس سے اوپر والا درجہ اس کے جذباتی اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش ہے. پھر اس سے اوپر کا درجہ اس کے کردار کے ذریعے پیدا ہونے والی کشش ہے.
اور پھر سب سے اچھا اور سب سے اوپر اور سب سے شدید درجہ اس کے حالہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کشش ہے۔